بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، قربانی سوال و جواب کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے، کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ یہ بھی سوال بہت پوچھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جائز ہے، کر سکتے ہیں، دوسرے یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، نہیں کر سکتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے وہ کر سکتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی طرح ہے، اور گائے پر ان کو مان لیا گیا کہ یہ گائے کی طریقے سے ہے۔ جس طریقے سے دمبے کے بارے میں قرآن اور حدیث میں نہیں آیا ہے دمبے کا لفظ، لیکن ہم نے دمبے کو بھیڑ اور میڑھے کی طرح مان لیا ہے، اس لیے اس کی قربانی کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بھینس کا لفظ گرچہ نہیں آیا، لیکن ہم نے گائے کی طرح مان لیا، کیونکہ گائے بھی دودھ دیتی ہے اور بھینس بھی دودھ دیتی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ ویسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَلَكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، بسم اللہ کریں، بہیمۃ الانعام، ان جانوروں پر۔ تو یہ بہیمۃ الانعام جو ہے یہ 8 قسم کے جانوروں پر بولا جاتا ہے۔ وہ 8 قسم کون سے ہیں؟ جیسے بھیڑ میل فیمیل، پھر اسی طرح بکرا بکری تو 4 ہو گئے، پھر اسی طرح ایبل یعنی اونٹ اونٹنی 6 ہو گئے، پھر اسی طرح گائے اور بیل تو 8 ہو گئے۔ اسی کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے، تو قرآن نے صرف یہی نہیں کہا ہے کہ یہی 8 ہے، اس کے علاوہ منع ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بہیمۃ الانعام کو عام مان لے، یعنی یہ اتنا ذکر ہے لیکن اور بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس لیے بھینس کو شامل کر لیا، گائے کی طرح مان لیا، اور وہ جائز ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں، مجموعہ فتاوی رسائل فضیلت الشیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ، اس کے اندر ہے جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 34 پہ، الجاموس نوع من البقر واللہ عز وجل ذکر فی القرآن المعروف عند العرب الذین یحرمون ما یریدون ویبیحون ما یریدون والجاموس لیس معروفا عند العرب۔ بھینس بھی گائے کی نسل سے ہے۔ اللہ نے قرآن میں صرف ان جانوروں کا ذکر کیا ہے جو عربوں کے یہاں مشہور تھے، یعنی عرب کے یہاں مشہور تھے، اس لیے اس کا ذکر کیا ہے دور جاہلیت میں۔ پھر اسی طرح کہا عرب اپنے پسندیدہ جانوروں کو حلال اور اپنے ناپسندیدہ جانوروں کو حرام قرار دیتے تھے۔ بھینس تو عربوں کے یہاں تھی ہی نہیں، یعنی معروف و مشہور تھی ہی نہیں، تو اس سے یہ پتا چلا کہ وہ نہ جانتے تھے کہ یہ حلال ہے حرام ہے یا اس کی نسل ہے، اس لیے اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے یہ پتا چلا وہ بھینس جہاں بھی پائی جائے اس کی بھی قربانی گائے پر محمول کرتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھئی نہیں کر سکتے، تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ 8 قسم کے جانور کا ذکر ہے قرآن میں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ لیکن بیچ والا راستہ اختیار کرنا، اور میری جو اپنی پرسنل رائے ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، اس کو گائے پر محمول کر سکتے ہیں، کیونکہ مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 707 میں کہتے ہیں، ہاں اگر اس بھینس کو گائے کے جنس میں سے مان لیا جائے تو عمومی طور پر بہیمۃ الانعام پر نظر ڈالیں گے تو جواز کی صورت نکلتی ہے، یعنی بہیمۃ الانعام جو 8 قسم کے جانور ہیں وہ صرف ذکر کے طور پر آیا ہے، دوسرے اور جانور اس میں شامل کر لیں تو حرج کی بات نہیں۔ تو میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔